نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم برادران اسلام اور عزیز نوجوان اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر متضاد چیزیں پیدا فرمائیں. متضاد کہتے ہیں مختلف چیزیں جس کے اندر تضاد ہو. اگر مرد بولا جائے تو اس کے سامنے عورت آئے, پانی بولا جائے تو اس کے سامنے خشکی آئے, جنت بولی جائے گی تو اس کے سامنے جہنم آئے. تو ایسی عام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی نے متضاد چیزیں پیدا فرمائی اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا دستور رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی مانے گا وہ اللہ والا کہلائے گا, اور جو اللہ کی نہ مانے گا وہ اللہ کا نافرمان, ہماری زبان کے اندر جس کو غدار کہا جاتا ہے. اور ایک اعتبار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں. میرے محترم بزرگ و دوستو, اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تضاد کہ فرما بردار اور غیر فرما بردار, یعنی نیک لوگ برے لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی پیدا فرمایا. میں نے جو خطبہ کے اندر آیت کریمہ پڑھی اور میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی جائے اللہ ان تمام باتوں پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اندر باتیں بہت ہوتی ہیں, بیانات پہلے نہیں ہوتے تھے, آج کہیں بیان ہو گئے. آپ یوٹیوب میں دیکھیں, ایسے بھی دیکھیں, پہلے مسجدوں کے اندر بیانات نہیں ہوتے تھے, مگر آج دیکھیں ہر مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہے. مگر معاف فرمائے, کہنے والا بھی خود محتاج, سننے والے بھی محتاج ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دین کی باتیں ہمارے کاروں میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج بہت سارے لوگ, بہت سارے ایمان والے
بہت سارے مسلمان یہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم نے سنا ہے، مسئلہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اذان کا ہو جانے کے بعد بے کرنا، تجارت کرنا، ویپار کرنا حرام ہے. مگر میرے محترم بزرگ دوستو، ہم دیکھیں ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی اور کسی کو لاٹ کاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے کہ میں اللہ کے حکم پر کتنا عمل کر رہا ہوں. صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو بے کو، تجارت کو چھوڑ دو. صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منادی پکارے، یعنی اذان دینے والا اذان کہے، اللہ کی بڑائی کے بول بولے جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تم کو نماز کے لیے پکارا جائے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا عربی میں کہتے ہیں جلدی جلدی چلنا، جلدی جلدی اللہ کی طرف دوڑنا. فاسعوا، تم جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف. وذروا البیع، اور بے کو، تجارت کو، کاروبار کو چھوڑو. صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. مگر میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ آج ایمان والے کو ایمان کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. ایمان والے کو ایمان کی بات سننے کا وقت نہیں. جو ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں اذان 1 بجے سے ہو جاتی ہے، مگر مسجد جب بڑھتی ہے، جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مسجدیں بڑھ جاتی ہیں. اور اس کے بھی مقابل دنیا کا معاملہ، یہ تو دین کا معاملہ ہے کہ دین کی بات جب ہوتی ہے، مسلمان کے لیے وقت نہیں ہے دین کی بات سننے کا. وہ شوق، وہ جذبہ، وہ ولولہ وہ نہیں ہے. اس کے بالمقابل آپ دیکھیں دنیا کے معاملے کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، تجارت کے اندر دیکھیں، اگر ہمیں کسی بیماری سے ملاقات کرنی ہے، اس نے 8 بجے کا وقت دیا ہے، ہم 7:30 بجے کھڑے ہو جائیں. یہ دنیا کا معاملہ ہے اور دین کا معاملہ ہمارا یہ ہے. اور مسلمان یہ امید کرتا ہے کہ میں جو دعا مانگوں اللہ فوراً میری دعا کو قبول کر. میں جو مانگوں اللہ مجھے دے دے، میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے. میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ اس پر بھی قادر ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے، مگر شرط یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کی سنتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس سوچ کے مطابق، اس بندے کی پکار کے مطابق، اس بندے کے منشے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے. مگر شرط یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی مانے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہ مانے اور ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہماری سب مانے. ارے دنیا کے معاملے، ہماری اولاد کے معاملے میں ہم سوچ لیں. ہماری اولاد کا حال یہ ہے کہ باپ بولتے بولتے تھک جاتا ہے، مگر اولاد ماننے کے لیے تیار ہے. اور اللہ جو پوری دنیا کا خالق اور مالک، جس نے پیدا کیا اور اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نوازا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اے انسانوں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے.
شیخ سعدی علیہ الرحمن اپنی کتاب کے اندر وہ گلستہ کے اندر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ سانس کا لینا، جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکولوں میں پڑھا ہے، سانس لے رہے یا آکسیجن لے رہے، اور سانس جو باہر نکلتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے. تو شیخ سعدی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ سانس کا لینا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور سانس کا نکلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اس کو یہ اس طرح بھی سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کی سانس بند ہو جائے، لینے میں تکلیف پڑے، تب بھی آدمی پریشان، موت تک پہنچ جاتا ہے. اور جب سانس نکلنا بھی بند ہو جائے تب بھی آدمی پریشان، موت کے گھاٹ پہنچ جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تو ایک معمولی چیز ہے. ویسی تو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر اتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، تصور تک نہیں. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ آج انسان دنیا کی سب کچھ سوچتا ہے مگر دین کے بارے میں بالکل غافل بنا ہوا، بالکل غافل بنا ہوا ہے. اور پھر امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کہ میں جیسا کہوں ویسا ہونا چاہیے. یہ جو حالات جو میرے آپ کے اوپر ہے اور دنیا کے اوپر یہ جو حالات چل رہے ہیں، میرے محترم بزرگوں، دوستو، یاد رکھیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ فرعون جیسی طاقت اور فرعون جیسا بادشاہ، کہ جس کی حکومت کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا، اس کی خفیہ ایجنسی ایسی تھی، چاہے کہیں پیدا ہوتا ہو مگر اس کو پتا چل جاتا تھا، وہ فوراً اپنے سپاہیوں کو بیچ کر اس لڑکے کو قتل کر دیتا تھا. آج تو بہت ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. اس وقت کی بات کرتا، ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرعون کو ایسی طاقت دی تھی، ایسی ایجنسیاں تھی، ایسی حکومت کا اقتدار تھا کہ جو بھی بچہ اس کی حکومت میں پیدا ہوتا تھا فوراً اس کو خبر ہو جاتی تھی اور وہ اس کو قتل کر دیتے. اور قتل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کسی پادری اور کسی عالم نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیری حکومت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کا زوال آنے والا ہے. مگر میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج اسی فرعون کی لاش اللہ نے ہمارے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت بنا کر رکھا. آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر اس کی لاش موجود ہے. حالانکہ لاش سر گل کر بدبو آ کر وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم نے آیت اور نشانی بنا کر رکھا ہے اس فرعون کی لاش کو. اس سر کی غلطی نہیں ہے، آج بھی وہ موجود ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ انسانوں کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. ہم یوں نہ سمجھے کہ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہم مسلمان ہو گئے. بہت بڑا دائرہ ہے. لا الہ الا اللہ